راشد کی پہلی بیٹی ہوئی تو اماں نے اس کی بیوی کو تانے دینے شروع کر دیے اور وہ ڈیلیوری کی حالت میں سارے کام کرتی، جس کی وجہ سے اس کا آپریشن خراب ہو گیا اور وہ ساری رات درد سے تڑپتی رہتی۔ ایک دن اس کی اماں آئی تو بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ اسے گھر لے گئیں۔ راشد نے اماں کو فون کیا تو وہ بولی تمہاری بیوی چلی گئی اور کہتی ہے تم بوڑھی کے کاموں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ یہ سن کر راشد آگ بگولا ہو کر سیدھا سسرال گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح تڑپ اٹھی، کیونکہ اٹھ جاؤ مہارانی، سب کے لیے کھانا بناؤ، دھونے والے کپڑوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے اور تمہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہے۔ بیٹی پیدا کی ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، نازک ایسے بن کر بیٹھی ہو جیسے نہ جانے کتنے بیٹوں کو جنم دے دیا ہو۔ بھائی ہماری طرف سے صاف بات ہے، بیٹی پیدا کرنے کے بعد ہم تمہارے ناز نخرے نہیں اٹھائیں گے۔ فرحت اپنی ننھی سی بچی کو سلا کر ابھی لیٹنے ہی لگی تھی کہ اماں اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آواز میں سختی اور لہجے میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، موسم بہت زیادہ گرم تھا، کمرے میں پنکھا چلنے کے باوجود حبس سا محسوس ہو رہا تھا۔ فرحت کا جسم ابھی تک کمزوری سے کانپ رہا تھا، وہ ساری رات بچی کو سنبھالتی رہی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگانے لگی تھی، مگر اماں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اماں کا رویہ شروع سے ایسا نہیں تھا۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ فرحت امید سے ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، اسے اچھا کھانا دیتی تھیں اور بار بار پوچھتی تھیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ اس بار ہمارے گھر میں پوتا آئے گا۔ وہ بڑے فخر سے محلے والی عورتوں کو بتاتی تھیں کہ ان کے بیٹے کی پہلی اولاد بیٹا ہوگی، مگر جب قسمت نے انہیں پوتی دی تو ان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ فرحت نے اس دن بھی اماں کو کچھ نہیں کہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اماں کا دل نرم ہو جائے گا، آخر یہ بچی بھی تو انہی کے خون کا حصہ ہے، وہ کب تک اسے نظر انداز کریں گی، کبھی نہ کبھی تو دل مان ہی جائے گا۔ راشد کی چھٹیاں بہت کم تھیں، فرحت کی ڈیلیوری کے تیسرے دن ہی اسے واپس جانا پڑ گیا تھا۔ جاتے وقت اس نے فرحت کو بہت تسلی دی تھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ چند ہی مہینوں کی بات ہے، پھر وہ دوبارہ آ جائے گا، مگر اس کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ ابھی صبح ہی راشد گیا تھا اور دوپہر کو اماں فرحت کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ڈیلیوری کے دوران پیچیدگیوں کی وجہ سے فرحت کا آپریشن کرنا پڑا تھا۔ بڑا آپریشن ہونے کے بعد ویسے ہی عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے، جسم میں درد اور تھکن بسی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا ایک بڑا حصہ اچانک ختم ہو گیا ہو، مگر ابھی تو اس کے آپریشن کو چند ہی دن ہوئے تھے۔ اماں کی بات سن کر فرحت خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدموں میں شدید درد تھا، پیٹ میں کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے لب نہیں کھولے۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن میں گئی اور کام شروع کر دیا۔ چولہا جلایا، آٹا گوندھا، سالن گرم کیا، برتن دھوئے۔ اب حال یہ تھا کہ فرحت صبح سے شام تک دھیرے دھیرے کاموں میں لگی رہتی تھی، اس کے ہاتھ مسلسل حرکت میں رہتے تھے، کبھی جھاڑو لگاتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی کپڑے دھوتی اور ساتھ ہی اپنی ننھی سی بچی کو بھی سنبھالتی۔ وہ بچی ابھی بہت چھوٹی تھی، بار بار دودھ کے لیے روتی تھی، کبھی گود مانگتی تھی، کبھی نیند میں چونک جاتی تھی۔ فرحت اسے سینے سے لگا کر چپ کراتی اور پھر دوبارہ کام میں لگ جاتی۔ یہ سب اس کی ہمت تھی کہ وہ اتنی تکلیف کے باوجود گھر کا سارا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے جسم سے پسینہ بہنے لگا، گرمی اور تھکن کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپریشن کے ٹانکوں میں کھچاؤ بڑھنے لگا، کبھی کبھی سے یوں لگتا جیسے پیٹ میں کسی نے آگ بھر دی ہو، مگر وہ خاموشی سے کام کرتی رہی۔ 10ویں دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس ٹانکے کھلوانے کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی سختی سے ڈانٹا۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا وہ آرام نہیں کر رہی، کیا وہ بھاری کام کر رہی ہے؟ فرحت خاموش کھڑی رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا کہ آپریشن کے بعد اس طرح کام کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، زخم خراب ہو سکتے ہیں اور انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔
انہوں نے اسے بہت سی احتیاطیں بتائیں اور کچھ دوائیاں بھی لکھ کر دیں، مگر جب فرحت گھر آئی تو اماں نے وہ دوائیاں لے کر دینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بے پرواہی سے کہا کہ اتنی سی بات پر دوائیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری مائیں اور دادیوں نے کون سی دوائیں کھائی تھیں؟ وہ بھی تو بچے پیدا کرتی تھیں اور اگلے ہی دن کام پر لگ جاتی تھیں۔ نہ اسے دوائیاں دی گئیں اور نہ ہی آرام کرنے دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی دنوں میں فرحت کا آپریشن خراب ہونے لگا۔ زخم میں درد بڑھتا جا رہا تھا، کبھی کبھی اتنی شدید تکلیف ہوتی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کے درد کو سننے والا کوئی نہیں۔ اماں پھر بھی اس سے مسلسل کام لیتی تھیں۔ وہ صبح سے شام تک اسے کاموں میں لگائے رکھتی، کبھی کپڑے دھونے کو کہتی، کبھی صحن صاف کرواتی، کبھی مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کو کہتی۔ فرحت پوری رات درد سے تڑپتی رہتی، اس کے جسم میں جیسے آگ سی لگی رہتی۔ وہ کروٹ بھی بدلتی تو تکلیف سے کرا اٹھتی، مگر صبح ہوتے ہی وہ پھر سے کام میں لگ جاتی۔ کبھی کبھی وہ اپنی بچی کو گود میں لے کر خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ بچی کے نرم نرم ہاتھ اس کے چہرے کو چھوتے تو اس کا دل بھر آتا۔ وہ آہستہ سے اسے سینے سے لگا لیتی اور آنکھیں بند کر لیتی۔ ایک رات وہ سجدے میں گر گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ، بیٹیوں کو تو تیری رحمت کہا گیا ہے، پھر میری بیٹی کے نصیب میں یہ دھتکار کیوں آئی ہے؟ اس کی اپنی دادی سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ یا اللہ، ان کے دل میں میرے اور میری بچی کے لیے رحم ڈال دے۔ وہ ہر وقت رب کے حضور دعا گو رہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس دنیا میں اگر کوئی اس کی فریاد سن سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ راشد کے جانے کے بعد اس کی صرف ایک دو بار سرسری سی بات ہوئی تھی، وہ بھی زیادہ تر اماں کی موجودگی میں۔ راشد کی آواز میں بھی اب پہلے جیسی نرمی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اماں کی باتوں سے متاثر ہونے لگا۔ اماں دن رات اس کے کان بھرتی رہتی کہ فرحت نے بیٹی پیدا کی ہے، گھر کا نام آگے بڑھانے والا بیٹا نہیں دیا۔ راشد نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بیوی کس حال میں ہے، اس کی ننھی سی بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے دل میں بیٹے کا غم لے کر بیٹھ گیا تھا، حالانکہ یہ ان کی پہلی اولاد تھی۔ شادی کو بھی اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو آئندہ انہیں بیٹا بھی دے سکتا تھا، مگر ناشکری انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ راشد بھی اسی ناشکری کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر میں ایک ننھی سی جان آئی ہے جو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اسے یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی کس تکلیف اور آزمائش سے گزر رہی ہے۔ فرحت پھر بھی صبر کیے جا رہی تھی۔ وہ ہر دن اپنے رب سے یہی دعا کرتی کہ ایک دن ضرور آئے گا جب سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ ایک دن ضرور آئے گا جب اس کی بیٹی کو بھی محبت ملے گی۔ اگلے کئی ہفتے بھی فرحت کے لیے اسی اذیت میں گزرنے لگے۔ راشد دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ اس کی ملازمت ایسی تھی کہ وہ 3-4 مہینے کے بعد ہی چند دن کی چھٹی لے کر گھر آ پاتا تھا۔ شروع میں وہ روز فون کر لیا کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے فون بھی کم ہوتے گئے۔ زیادہ تر اماں ہی سے بات کرتی اور گھر کی خبریں دیتی۔ فرحت سے کبھی کبھی ہی مختصر بات ہو پاتی تھی۔ اماں ہر بار راشد کو یہی بتاتی کہ گھر میں سب ٹھیک ہے۔ وہ یہ بھی کہتی کہ فرحت تو اب بالکل ٹھیک ہے اور آرام سے رہتی ہے۔ راشد کو بھی کبھی شک نہ ہوا کیونکہ وہ دور تھا اور ماں کی بات پر یقین کرنا اس کے لیے فطری بات تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کس حال سے گزر رہی ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اماں نے فرحت کی زندگی واقعی اجیرن کر دی تھی۔ صبح اندھیرا ہوتے ہی اسے جگا دیا جاتا، صحن صاف کرو، کپڑے دھو، برتن مانجھو، دوپہر کا کھانا بناؤ، شام کو دوبارہ کام۔ اس کے جسم میں ابھی تک طاقت واپس نہیں آئی تھی، مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ خاموشی سے سب برداشت کر رہی تھی۔ آپریشن کے زخم اندر ہی اندر خراب ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی درد اتنا بڑھ جاتا کہ اسے یوں لگتا جیسے پیٹ کے اندر کسی نے چھری چلا دی ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہتی اور آنکھیں بند کر کے سانس سنبھالتی، مگر اماں کو اس کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
ان کے نزدیک بیٹی کو جنم دینے والی بہو کسی ہمدردی کی مستحق نہیں تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو فرحت اپنی بچی کو سینے سے لگا کر لیٹ جاتی۔ بچی کی معصوم شکل دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا حوصلہ پیدا ہو جاتا۔ وہ سوچتی کہ اگر اس نے ہمت ہار دی تو اس ننھی جان کا کیا ہوگا۔ وہ خاموشی سے آنسو پونچھ لیتی اور دل میں اللہ کا نام لے کر خود کو سنبھال لیتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن صبح سے ہی فرحت کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، جسم میں بخار سا محسوس ہو رہا تھا، مگر اماں نے حسب معمول اسے کاموں کی فہرست تھما دی۔ پہلے کپڑے دھوئے گئے، پھر صحن میں جھاڑو لگائی گئی، اس کے بعد باورچی خانے میں جا کر کھانا تیار کیا گیا۔ گرمی اپنی انتہا پر تھی اور کچن کے اندر آگ کی تپش الگ تھی۔ کام کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے لگا جیسے زمین گھوم رہی ہو۔ اس نے دیوار کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ہاتھ پھسل گیا اور وہ زمین سے جا ٹکرائی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کے ہاتھ پاؤں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ بچی کی ہلکی سی رونے کی آواز کمرے سے آ رہی تھی مگر فرحت اس تک پہنچنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں نے جب کچن میں آ کر اسے زمین پر پڑا دیکھا تو بیزاری سے بولیں کہ اب یہ نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ ذرا سا کام کیا نہیں جاتا اور فوراً بیمار بن جاتی ہے۔ اٹھو اور جا کر بچی کو سنبھالو۔ مگر فرحت واقعی اٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے ناگواری سے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر فرحت کی ماں کھڑی تھی۔ وہ بیٹی کو دیکھنے آئی تھیں کیونکہ کافی دنوں سے دل بے چین ہو رہا تھا۔ جب وہ اندر آئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کو زمین پر گرے ہوئے دیکھا تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ فرحت کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں دھس گئی تھیں اور جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ ماں کے دل پر جیسے کسی نے پتھر مار دیا ہو۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئیں اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ فرحت ماں کو دیکھتے ہی بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سننے والے کا دل کانپ جائے۔ ماں نے اس کے پیٹ کے پاس سے کپڑا ہٹایا تو زخم کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ زخم سوج چکا تھا اور سرخی پھیل رہی تھی۔ انہوں نے غصے اور دکھ سے فرحت کی ساس کی طرف دیکھا مگر اس وقت بحث کرنے کا وقت نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے فرحت کو سہارا دیا اور بچی کو گود میں اٹھایا، چند ضروری چیزیں بیگ میں رکھیں اور بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے گھر چل پڑیں۔ اماں نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ اگر جا رہی ہے تو جا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شام کو جب راشد نے حسب معمول فون کیا تو اماں نے فوراً شکایتوں کا پلندہ کھول دیا۔ انہوں نے ناراضگی سے کہا کہ تمہاری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے، مجھ سے پوچھا تک نہیں، کہتی ہے میں نے کوئی بوڑھی کے کاموں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ یہ سن کر راشد کا خون کھول اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کی عزت کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ اسے فرحت سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے غصے سے کہا کہ اماں آپ فکر نہ کریں، میں بھی آ رہا ہوں، میں خود پوچھوں گا اس سے کہ یہ سب کیا ہے۔ فون بند ہوتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ فرحت نے اس کی ماں کی بے عزتی کی ہے، جانے سے پہلے ان سے پوچھا بھی نہیں ہے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ جائے گا تو فرحت سے اماں کے پاؤں پکڑوا کر معافی منگوائے گا، اس کے بعد ہی اسے واپس لے کر جائے گا۔ آخر کو بیوی دوسری مل جاتی ہے مگر ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ وہ فوراً اگلے دن کی چھٹی لے کر سسرال کی طرف روانہ ہو گیا کیونکہ اسے فرحت سے اس کی غلطی کا حساب لینا تھا۔ بیٹی پیدا کرنے کا غصہ اسے بھی تھا اور وہی غصہ اسے اس غلطی کے بہانے نکالنا تھا۔ پہلے سے بیٹی بیٹے سے فرق نہیں پڑتا تھا لیکن مسلسل اماں کی گئی برین واشنگ نے اس کا ذہن بھی بدل دیا تھا اور اب وہ سسرال والوں کو سنانے کا سوچ کر روانہ ہوا تھا۔ مگر جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ راشد نے دروازہ کھولا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کے اندر عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں دواؤں اور مرہم کی ہلکی سی بو تھی۔ بستر پر فرحت نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں آدھی بند تھیں۔ سانسیں بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔
جیسے ہر سانس اس کے لیے ایک جنگ بن گئی ہو۔ اس کے پاس ہی اس کی ننھی سی بیٹی کپڑے میں لپٹی سو رہی تھی اور اس کی نانی سرہانے بیٹھی مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ راشد نے حیرانی اور بے یقینی سے چند قدم آگے بڑھائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فرحت ہے جو چند مہینے پہلے ہنستی مسکراتی اس کے گھر آئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فرحت کا ماتھا چھوا تو اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اسی وقت فرحت کی ماں نے نم آنکھوں سے راشد کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اسے گھر لائیں تو زخم بری طرح خراب ہو چکا تھا اور انفیکشن پورے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زخم کے اندر زہر پھیل گیا ہے کیونکہ بر وقت علاج نہیں ہوا اور نہ ہی اسے آرام دیا گیا۔ یہ سن کر راشد کے دل میں جیسے کسی نے تیز خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ حقیقت اتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر بھی کمرے میں آ گیا جو روزانہ فرحت کا معائنہ کرنے آتا تھا۔ اس نے راشد کو رپورٹ دکھائی اور بتایا کہ آپریشن کے ٹانکے خراب ہو گئے تھے اور انفیکشن آہستہ آہستہ جسم کے اندر پھیلتا رہا۔ بر وقت علاج ہو جاتا اور مریضہ کو آرام مل جاتا تو شاید یہ حالت نہ ہوتی۔ راشد کے ہاتھوں سے رپورٹ کانپنے لگی۔ اسے اپنی اماں کی باتیں یاد آنے لگی جو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ فرحت بالکل ٹھیک ہے اور آرام سے رہتی ہے۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہا۔ اتنے میں فرحت نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں مگر اس نے راشد کو پہچان لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً درد میں بدل گئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی بچی کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے راشد کی طرف نظر اٹھائی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ راشد فوراً اس کے قریب جھک گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ فرحت مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات نہیں سنی، مجھے سچ کا اندازہ نہیں تھا۔ مگر فرحت کے ہونٹ اب کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کی سانسیں مزید آہستہ ہونے لگیں۔ اس نے آخری بار اپنی بیٹی کو دیکھا جیسے اسے آنکھوں میں بسا لینا چاہتی ہو، پھر اس کی پلکیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ فرحت کی ماں زاروں کی طرح رونے لگیں اور راشد کے ہاتھوں سے اس کا بے جان ہاتھ آہستہ سے سرک گیا۔ اس لمحے راشد کو محسوس ہوا جیسے اس کی پوری دنیا اجڑ گئی ہو۔ جب فرحت کو سپرد خاک کر دیا گیا تو حقیقت ایک ایک کر کے راشد کے سامنے آنے لگی۔ پڑوس کی عورتوں نے اسے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں اماں فرحت سے کس طرح کام کرواتی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈیلیوری کے بعد بھی اسے ایک دن آرام نصیب نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کی رپورٹیں بھی اس کے سامنے تھیں جن میں صاف لکھا تھا کہ انفیکشن لاپرواہی اور مسلسل مشقت کی وجہ سے پھیلا۔ ہر بات سن کر راشد کے دل پر پچھتاوے کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ اگر ایک بار آ کر حقیقت دیکھ لیتا تو شاید آج فرحت زندہ ہوتی۔ چند دن بعد وہ اپنی ماں کے پاس بھی گیا۔ اماں پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی پچھتاوے کے سائے تھے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راشد نے خاموشی سے انہیں دیکھا اور صرف اتنا کہا کہ آپ نے مجھ سے میری زندگی چھین لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اماں دروازے پر کھڑی رہ گئیں اور انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی ضد اور نفرت میں اپنا بیٹا بھی کھو دیا ہے۔ راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ پردیس واپس جائے گا مگر اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لے جائے گا۔ اس نے ننھی بچی کو اس کی نانی کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہی اس کا سچا سہارا ہے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے اپنی بیٹی کو آخری بار گود میں لیا۔ بچی معصوم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ راشد کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر سانس کے ساتھ فرحت کی یاد اس کے دل کو چیر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے بچی کو واپس اس کی نانی کے گود میں دے کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی ایک لمبی سزا بن گئی۔ پردیس کی تنہا راتوں میں وہ اکثر چھت کو تکتے ہوئے سوچتا رہتا کہ اگر اس نے اس وقت اپنی بیوی کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید آج اسے سب کچھ مختلف ہوتا۔ اب نہ فرحت تھی نہ اس کی مسکراہٹ، صرف ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا تھا جس کے ساتھ ہر لمحہ زندہ رہتا تھا۔ اور دوسری طرف اماں بھی اپنے گھر کے سنسان کمروں میں بیٹھی یہی سوچتی رہتی تھیں
کہ انہوں نے نفرت میں آ کر اپنی بہو کو تو کھویا ہی تھا، مگر ساتھ ہی اپنے بیٹے کا دل بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اب دونوں کے حصے میں صرف پچھتاوا اور تنہائی رہ گئی تھی۔